حضرات، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا کہ وہ تمام کائنات کا خالق و مالک اور رازق ہے، اور کروڑہا مرتبہ درود و سلام آقا نامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر پیش کرنے کے بعد اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی مقدس عظیم اور پاک بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب پر اپنا کرم فرمائے۔ عزیزان گرامی، یوں تو سارے انسان اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی مخلوق ہے، اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی مخلوقات میں سے سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ مخلوق ہے انسان۔ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اپنے بندوں کو دنیا کے اندر مال و دولت بھی عطا فرمایا، تاج و منزلت بھی عطا فرمایا، اور خاندان اور اعلی نسل بھی عطا فرمائی، لیکن یہ ساری چیزیں جو اللہ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہیں، یہ سب چیزیں دنیا کے اعتبار سے تو قابل عزت ہو سکتی ہیں، یعنی کسی کے پاس مال زیادہ ہے، دولت زیادہ ہے، وہ لوگوں کی نظروں کے اندر قابل عزت گردانا جاتا ہے، قابل عزت سمجھا جاتا ہے اس کے پیسے کی وجہ سے، اس کی دولت کی وجہ سے، اور کسی کو کوئی عہدہ کو مرتبہ دنیاوی ملا ہے تو دنیا والوں کی نظروں کے اندر وہ عزت والا اور قدر والا سمجھا جاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر عزت اور وجاہت یہ اسلام اور تقوی کے ساتھ ہے۔ یعنی دنیا کے اندر بے شمار انسان جو غیر مسلم ہیں، مسلمان نہیں، دولت کے ان کے پاس انبار ہیں، بے حساب دولت کے مالک ہے، تو دنیا کے اعتبار سے ان کی بڑی قدر ہوگی، ان کی بڑی ویلیو ہوگی، ان کا بڑا جو ہے وہ معاشرے کے اندر مقام اور سٹیٹس ہوگا، لیکن اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر یہ دولت، یہ مال، یہ روپیہ پیسہ، یہ چیزیں کچھ معنی نہیں رکھتی، بلکہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر بندے کی عزت جو ہے وہ اس کے اسلام اور تقوی کی وجہ سے ہے۔ یعنی سب سے پہلے چیز جو ہے وہ دیگر مذاہب کے اندر، دنیا کے اندر انسان آباد ہے، مختلف مذاہب رکھنے والے، لیکن ان سارے انسانوں میں سے مسلمان جو ہیں وہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر عزت اور وجاہت رکھنے والے، اور پھر مسلمانوں کے اندر مسلمان بھی سارے ایک جیسے نہیں، مسلمانوں کے اندر بھی کسی کے پاس مال ہے، دولت ہے، کسی کے پاس کوئی عہدہ ہے، کوئی مرتبہ ہے، کوئی ماڑا ہے، کمزور ہے، غریب ہے، اور پھر اسلام کے اندر رہتے ہوئے اعمال صالحہ کے اعتبار سے نیکوکار ہیں، صالحین ہیں، عبادت گزار ہیں، متقی ہیں، اور مسلمانوں کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے جو عائد کردہ ان کے اوپر فرائض ہیں ان سے سستی برتتے ہیں، تو اسلام کے اندر بھی رہتے ہوئے جس کے پاس تقوی زیادہ ہے وہ اللہ کے قریب سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ یعنی اللہ کے نزدیک عزت کا معیار جو ہے وہ پہلے اسلام اور پھر اسلام کے بعد
مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ تقوی جو ہے وہ اللہ کے نزدیک عزت کا معیار. خالق کائنات وحدہ لا شریک نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. فرمایا اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے، تکریم والا وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. یعنی جتنا کوئی متقی ہوگا، جتنا کوئی پرہیزگار ہوگا، جتنا کوئی اسلام کی تعلیمات پر، اسلام کے احکامات پر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل پیرا ہونے والا ہوگا، اتنا زیادہ وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر قابل عزت اور قابل احترام ہوگا. اور دین اور تقوی کے بغیر اس رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر رنگ و نسل، مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اسی طرح بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اندر بھی مقبولیت اور عزت افزائی وہ ایمان اور پرہیزگاری یعنی تقوی کے ساتھ ہے. سرمایہ داری، تخت شاہی وغیرہ اس قابل نہیں کہ ان کے ذریعے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں رسائی حاصل ہو سکے. بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اندر بھی مقبول وہ ہے، عزت والا وہ ہے جو ایمان اور پرہیزگاری رکھنے والا ہے. یعنی اسلام، ایمان اور تقوی یہ چیزیں ایسی ہیں جو بندے کو اللہ کی جو ہے وہ بارگاہ کے اندر بھی قابل عزت بناتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر بھی قابل عزت بناتی ہیں. اگر آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، دیکھیں جب رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا کہ اے لوگو میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے، قولو لا الہ الا اللہ تفلحو. فرمایا تم ایک اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے. جب اعلان نبوت فرمایا تو اب سامنے مکے کے بڑے بڑے رئیس لوگ تھے، مکے کے بڑے بڑے سردار لوگ تھے، مکے کے اندر بڑے بڑے جو ہے وہ عزت کے قابل سمجھنے والے لوگ تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد کئی قریب والے ایمان اور تقوی نہ ہونے کی وجہ سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو گئے. یعنی جب اعلان نبوت فرمایا کئی قریب والے یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جن کے ساتھ نسبی تعلق بھی تھا، رشتہ داری بھی تھی، محلے داری تھی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے وہ نسب کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے قریب تھے، لیکن ایمان اور تقوی نہ ہونے کی وجہ سے وہ قریب والے دور ہو گئے. مثال لے لیں آپ ابو جہل کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ خاندانی تعلق بھی ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے دیگر کئی افراد ایسے ہیں کہ جن کا تعلق اور رشتہ داری تو تھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، لیکن ایمان قبول نہ کیا، تقوی حاصل نہ کیا، تو وہ قریب ہونے کے باوجود مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل نہ کر سکے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو گئے. اور کئی دور والے ایسے آئے، دور سے آئے، دور دراز کا سفر کر کے آئے، حق کی تلاش کے اندر آئے، دور سے آئے، لیکن اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی اور دل کے اندر تقوی جب آ گیا تو پھر وہ جو دور والے تھے انہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کر لیا. یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کے اندر قرب حاصل کرنے کا ذریعہ، عزت حاصل کرنے کا ذریعہ جو ہے وہ ایمان اور تقوی ہے. ایمان اور تقوی نہیں تھا تو نزدیک والے جو ہے وہ دور ہو گئے، ایمان اور تقوی آ گیا تو دور والے جو تھے وہ نزدیک ہو گئے، ان کو قرب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو گیا. اور اسی تعلق
کے ساتھ، یعنی جو ایمان کا تعلق تھا، نسبی تعلق نہیں تھا، رشتہ داری نہیں تھی، ایمان اور تقوی والا جو تعلق تھا، اس کے ذریعے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جنہوں نے قرب حاصل کیا، جنہوں نے مقام حاصل کیا، ان میں حضرت صہیب رومی کا نام آتا ہے، روم سے آئے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر مقام حاصل کیا۔ حضرت بلال حبشی کا نام آتا ہے، حبشہ سے آئے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر مقام اور قرب حاصل کر لیا۔ فارس سے آئے حضرت سلمان فارسی، لیکن ایمان اور تقوی اتنا کامل تھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کیا، اور کتنا قرب حاصل کیا، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سلمان جو ہے یہ میری اہل بیت میں سے ہے، یعنی اتنا قرب، آیا دور سے، قریبی نہیں ہے، نسبی تعلق نہیں ہے، رشتہ داری نہیں ہے، قریب رہنے والا نہیں ہے، محلے کے اندر رہنے والا نہیں ہے، شہر کے اندر رہنے والا نہیں ہے، دور جو ہے وہ فارس سے آیا، اصفہان موجودہ ایران جو ہے، یہاں سے چلتے چلتے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پہنچا اور ایمان اور تقوی اتنا حاصل کیا کہ بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اندر مقام حاصل کر لیا۔ یہ رجب جو ہے وہ 10 رجب ان کا یوم وصال بھی ہے اس حوالے سے۔ تو حضرت سلمان فارسی، آپ کی پیدائش اصفہان موجودہ ایران جو ہے، بغداد کے قریب یہ علاقہ ہے اصفہان، وہاں پر پیدائش ہوتی ہے۔ آبا و اجداد جو تھے، جو ایرانیوں کا مذہب تھا آتش پرستی، آگ کی پوجا کرنے والے تھے آبا و اجداد، والد نے کوشش کی کہ اپنے جو ہے آبا و اجداد کا جو مذہب ہے اس پر حضرت سلمان فارسی رہے، لیکن حضرت سلمان فارسی کے دل کے اندر حق کی تلاش کا جذبہ تھا، وہاں سے نکلے دین حق کی تلاش کے اندر، چلتے چلتے ایک عیسائی راہب کے پاس پہنچے، عیسائی مذہب قبول کیا اور اس عیسائی راہب کی خدمت کرتے رہے۔ جب اس کا وقت اخیر آیا تو پوچھا اس اپنے مربی سے، اس اپنے استاد سے، راہب سے کہ اب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو میں کہاں جاؤں؟ اس راہب نے اپنے سے بڑے راہب کا پتہ بتا دیا کہ میرے بعد اس کے پاس چلے جانا، وہ میرا بھی استاد ہے۔ اس کے پاس پہنچے، اس کا وقت اخیر آیا، اس سے پوچھا اب کہاں جاؤں؟ اس نے ایک اور بڑے راہب کا پتہ بتایا جو سب سے بڑا راہب تھا۔ اتنا عرصہ دین عیسوی پر عمل پیرا رہے۔ جب اس بڑے راہب کا وقت اخیر آیا، جو اس وقت جو ہے وہ عیسائیت کا، عیسائی مذہب کا سب سے بڑا وہ رہبر اور رہنما تھا، جب اس کا وقت اخیر آیا تو حضرت سلمان فارسی نے پوچھا کہ اب میں کہاں جاؤں، کیونکہ حق کی تلاش کا جذبہ جو تھا وہ اندر موجود تھا۔ تو وہ بڑا راہب کہنے لگا اب تجھے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ راہب کہنے لگا یا سلمان ان اللہ عز وجل سوف یبعث رسولا اسمہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہنے لگا، وہ راہب کہ اے سلمان، اب کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، وہ وقت آ چکا ہے جس کا تذکرہ ہم نے تورات و انجیل کے اندر پڑھا ہے کہ اللہ کے آخر الزمان نبی دنیا کے اندر تشریف لانے والے ہیں۔ تو وہ راہب کہنے لگا سلمان وہ وقت آ چکا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے پہلی آسمانی کتابوں کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر، تذکرہ، نشانیاں، علامات سب کچھ بیان کیا تھا۔ تو جو تورات اور انجیل کو جاننے والے تھے، ماہر تھے، عالم تھے، وہ جانتے تھے کہ نبی آخر الزمان دنیا کے اندر آئیں گے، تشریف لائیں گے، اور وہ اس انتظار کے اندر رہتے تھے کہ کاش ہماری زندگی کے اندر وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئیں، ہم ان کا کلمہ پڑھ کے دین اسلام کی دولت حاصل کریں۔ یہ حضرت عبداللہ بن سلام کا واقعہ آپ سنتے ہیں، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن بارگاہ مصطفیٰ کے اندر آئے
आका तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया। ऐसे ही कई मतलब ईसाई राहब जो हक की तलाश का जज्बा रखने वाले थे, वो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इंतजार कर रहे थे कि आखिरी नबी दुनिया के अंदर तशरीफ लाएंगे तो हम उनका कलमा पढ़ेंगे, क्योंकि हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी यही तालीमात दी। हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हवारियों को इकट्ठा करके फरमाया कि मैं दुनिया से जाने वाला हूं और मेरे बाद वो आखिरुज़ ज़मान नबी तशरीफ लाएंगे। कुरान फरमाता है वमुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद वो नबी आएंगे जिनकी मैं बशारत और खुशखबरी तुम्हें देकर जा रहा हूं। मेरे बाद जो नबी आएंगे वो आखिरुज़ ज़मान नबी जिनका नाम अहमद होगा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो वो राहब कहने लगा सलमान कहीं और जाने की अब जरूरत नहीं, तेरी मंजिल करीब आ चुकी है। या सलमानु इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल सौफ़ यबअसु रसूलन इस्मुहु अहमद यखरुजु बितिहामाती। ऐ सलमान, आखिरुज़्ज़मान नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मबऊस होने का वक्त करीब आ चुका है। वो तिहामा के अंदर यानी मौजूदा मक्का, वहां पर उनका ज़ुहूर होगा, वहां पर उनकी पैदाइश होगी। और उस राहब ने हजरत सलमान फारसी को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो अलामात, वो निशानियां बताई जो तौरात और इंजील के अंदर मज़कूर थे। वो राहब कहने लगा अलामतहु अन्नहु याकुलुल हदियता वला याकुलुस सदक़ता। वो कहने लगा कि मैं उसकी निशानी तुम्हें बताऊं। एक निशानी तो ये है कि वो तिहामा के अंदर यानी मक्का मुकर्रमा के अंदर उनका ज़हूर होगा, और निशानी जो है वो ये है कि अलामतहु अन्नहु याकुलुल हदियता, उनकी बारगाह में जब तोहफा पेश किया जाएगा वो तोहफा कबूल करेंगे, उसको खाएंगे। वला याकुलुस सदक़ता, और सदका अगर उनको दिया जाएगा तो वो सदका कबूल नहीं करेंगे, यानी सदका नहीं खाएंगे। ये एक निशानी, यानी एक निशानी कि हदिया कबूल करेंगे, दूसरा सदका नहीं खाएंगे। और तीसरी निशानी उस राहब ने यह बताई कि बैना कतिफैही खातमुन नबुव्वता। वो राहब कहने लगा उनके दोनों कंधों के दरमियान मुहर नबुव्वत होगी। सलमान फारसी कहते हैं कि मेरे दिल के अंदर जब ये शौक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद के बारे में सुना, मेरे दिल के अंदर मजीद शौक जो है वो पैदा हो गया। तो फिर राहिब ने जब ये निशानियां बताई तो बताकर कहने लगा कि वो रसूल खुदा आखिरुज़्ज़मान नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिनकी आमद का वक्त करीब हो चुका है, वो तशरीफ लाएंगे तिहामा के अंदर। उनकी अलामात ये होगी कि हदिया कबूल करेंगे, सदका नहीं खाएंगे, दोनों कंधों के दरमियान मुहर नबूवत होगी। फ़इन्नल हक़्क़ फ़ीमा यअमुरु बिही, जो भी वो बात करेंगे वो बात हक होगी। वरदियर रहमान फ़ीमा क़ाल, और जो कुछ फरमाएंगे उनके हर फरमान के अंदर रब की रजा होगी। और क्या होगा? मुहाजरुहु इला अर्दी बैना हर्रतैनी बैनहुमा नखलुम बिही अलामातुन ला तख्फा। वो कहने लगा कि वो अपना शहर छोड़कर उस जगह की तरफ हिजरत करेंगे जो दो पहाड़ों के दरमियान है। बैना हर्रतैनी, दो पहाड़ों के दरमियान है। बैनहुमा नखलुम बिही, उसकी निशानियां ये होगी कि वहां पर खजूरों के बड़े बागात होंगे, खजूरें आम होगी। अलामातुन ला तख्फा, जब तू इन निशानियों को देखेगा तो तुझसे पोशीदा नहीं रहेगा, तू उसको पहचान लेगा, उन अलामात को, उन निशानियों को पहचान लेगा। तो हज़रत सलमान फारसी कहते हैं मेरे दिल के अंदर शौक पैदा हो गया कि अब मेरी मंजिल जो है वो करीब है। अरब की तरफ जाने वाले एक काफिले के अंदर शामिल हो गए कि मुझे भी मदीना की तरफ ले चले, यसरब की तरफ ले चले। तो काफिले वालों ने साथ मिला लिया। साथ मिलाने के बाद उनकी नीयत के अंदर खराबी आई, उन्होंने पकड़कर उनको अपना गुलाम बना लिया और गुलाम बनाकर फरोख्त कर दिया।
एक यहूदी के पास, और यहूदी ने वो ले जाकर मदीना के अंदर अपना गुलाम बना लिया और अपने खजूरों के बाग के अंदर उनको कामकाज पर रख लिया। वो कहते हैं कि जब मैं मदीना तैयबा के अंदर दाखिल हुआ तो जब मैंने वो अलामात देखी जो उस राहिब ने बताई कि दो पहाड़ों के दरमियान है, खजूरों के वहां पर बागात हैं, दरख्त हैं, तो मैंने उसको पहचान लिया कि यही वो मकाम है जहां पर मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिजरत करके तशरीफ लाएंगे। तो मैं वहां पर इंतजार करने लगा, रोजाना इंतजार करता कि कब आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे। फरमाते हैं कि एक दिन मैं खजूर के दरख्त पर खजूरें तोड़ रहा था कि मेरे मालिक का चचाजाद भाई आया मालिक के पास, कहने लगा कि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना आ गए। कहते मैं फौरन जो है वो खजूरों के उस दरख्त से नीचे उतर कर मालिक के पास गया। अब मालिक यहूदी था, जब उससे पूछा कि ये क्या बात कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है, तो मालिक ने मुझे थप्पड़ लगाया कि तेरा इस काम से क्या लेना देना। कहते मैंने दिल पर बड़ा जबर किया, जबर करके मैं फिर अपने काम के अंदर मशगूल हो गया। तो एक दिन मुझे मौका मिला, मैंने खजूरें इकट्ठी की और खजूरें इकट्ठी करके मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर ले गया। जब लेकर गया तो मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये सदका है मेरी तरफ से, कबूल फरमाए। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरें कबूल फरमाई, लेकिन खुद तनावल नहीं फरमाई, सहाबा के दरमियान तकसीम फरमा दी। कहते हैं मेरी जो एक निशानी थी वो पूरी होगी कि सदका नहीं खाएंगे। फरमाते कुछ दिन गुजरे, मैं फिर खजूरें लेकर आया और आकर अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये मेरी तरफ से हदिया है, तोहफा है। तो आका जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसको कबूल फरमाया, खुद भी तनावल फरमाई खजूरें और अपने सहाबा को भी दी कि ये भी तनावल कर लो। कहते दूसरी निशानी भी पूरी होगी। अब एक निशानी रह गई कि जो उस राहिब ने कहा था कि बैना कतिफै ही, उनके दो कंधों के दरमियान खातमुन नबुव्वता, मोहरे नबुव्वत होगी, वो निशानी बाकी रह गई, बाकी निशानियां पूरी होगी। कहते हैं कि एक दिन रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक जनाजे के अंदर तशरीफ लाए, मेरे बाग के करीब जहां पर मैं मुलाजमत करता था। तो मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आगे पीछे होने लगा इस नीयत से कि मुझे वो मुहरे नबुव्वत नजर आ जाए। तो आका जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दिलों की छुपी बातों को भी जानने वाली साथ, अल्लाह के महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह की अता से अपने गुलामों के दिलों के अंदर छुपी बातों को भी जान लेते हैं। तो जब सलमान फारसी कहते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दाएं बाएं आगे पीछे होने लगा कि कहीं मुझे मोहरे नबूवत नजर आए, तो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरे इरादे को भांपा और आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी चादरें मुबारक कंधों से नीचे गिरा दी। कहते हैं कि मैंने जब मोहरे नबूवत को देखा, मैं शौक के साथ आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहरे नबूवत को चूमने लगा। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर बैठकर मैंने कलमा पढ़ा और दीन इस्लाम कबूल कर लिया। यानी हक की तलाश के अंदर हजरत सलमान फारसी ईरान से, अस्फहान से चलते हैं, आतिश परस्ती छोड़ते हैं, ईसाइयत कबूल करते हैं और ईसाइयत कबूल करके सफर करते 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 गुलामी की जिंदगी को अपना लिया और गुलामी की जिंदगी अपनाकर बिल आखिर दीन इस्लाम और मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर पहुंचकर हक को हासिल कर लिया। अब गुलाम थे तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि सलमान अपने उस मालिक से मुकातबत कर लो, यानी उसके साथ ये एक अहद कर लो, एक एग्रीमेंट कर लो कि किस कीमत पर वो तुझे आजाद करेगा। ये एग्रीमेंट उस वक्त मतलब जमाने के अंदर होता था, या तो गुलामी की जिंदगी बसर करते जाते, अगर किसी ने आजादी हासिल करनी होती तो वो मालिक के साथ एग्रीमेंट करता, जिसको मुकातबत कहते, कि इतना मुझे देगा, इतनी कीमत देगा, इतनी कमाई करके देगा, या इतना अरसा मेरे पास रहेगा तो मैं तुझे आजाद कर दूंगा। तो आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फरमाया कि ऐ
سلمان اپنے مالک سے جو ہے وہ معاہدہ کر لو، ایگریمنٹ کر لو۔ تو حضرت سلمان فارسی نے جب اپنے مالک سے بات کی تو مالک نے کہا کہ مجھے ایک باغ تیار چاہیے کھجوروں کا، جس کے اندر 300 درخت ہوں۔ وہ جب پھل دینے لگے اور جو ہے وہ 40 اوقیہ چاندی، تقریباً آج کے حساب سے وہ 5 کلو چاندی بنتی ہے، یہ تو مجھے دے دے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اندر آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ بڑا اوکھا کام ہے، جو مالک میرے نے شرطیں رکھی ہیں 300 درخت کھجور کے لگیں گے، کھجور کو جوان ہوتے ٹائم لگتا ہے، پھل دیتے ٹائم لگتا ہے، میری تو پہلے ہی عمر کافی گزر چکی ہے، اور جو ہے وہ 40 اوقیہ چاندی میں کہاں سے پورا کروں گا۔ آقا دو جہاں سے فرمایا سلمان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ نے صحابہ کو فرمایا بھی کھجوروں کے جو ہے وہ درخت اکٹھے کرو، چھوٹے پودے پنیری۔ 300 اکٹھے ہو گئے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان درختوں کو لگایا، جو کئی سال لیتی ہے کھجور کا درخت جوان ہونے میں، پھل دینے میں، وہ چند ہی دنوں کے اندر جو ہے وہ کھجوروں کا باغ تیار ہو گیا۔ تو آقا جو جاسر نے فرمایا سلمان جاؤ اپنے مالک سے کہو کہ تیری ایک شرط پوری ہو چکی ہے، 300 درخت جو ہے وہ لگ چکا ہے۔ باغ سلمان فارسی آج بھی موجود ہے، اس کے آثار علامات کچھ۔ تو جب مالک کو کہا تو کہ لگے چلو ٹھیک ہوگا، دوسری شرط۔ تو آقا جو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک مرغی کے انڈے کے برابر کسی نے سونا جو ہے وہ پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سلمان جا یہ لے جا اور جا کر اپنا جو ہے وہ دوسرا شرط بھی پوری کر لے۔ سلمان کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تھوڑا سا سونا ہے، 40 اوقیہ چاندی کے برابر اس کی قیمت کیسے پہنچے گی، کیسے پورا ہوگا؟ آقا نے فرمایا جا لے جا، اللہ آسانی پورا کرے گا۔ وہ بظاہر تھوڑا نظر آنے والا سونا جب اس مالک نے اس کا وزن کیا تولا تو وہ 40 اوقیہ چاندی کے برابر اس کی قیمت پوری ہو گئی، آزاد ہو کر مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر آ گئے، اصحاب صفہ کے اندر رہے، اور پہلے جو بدر و احد کے اندر وہ شامل نہیں ہوئے، اس کے اندر وہ آپ غلام تھے۔ پھر غزوہ خندق، جو خندق کھودی گئی وہ حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر کھودی گئی، اللہ رب العالمین قبل حاکمین فتح عطا فرمائے۔ تو بات جو ساری گفتگو کا مقصد جو اللہ رب العالمین قبل حاکمین اور محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر قرب حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے، وہ ہے ایمان اور تقوی۔ ایمان اور تقوی اگر نہیں تو دنیا کی دولت رکھنے والا، شہرت رکھنے والا، عزت رکھنے والا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قرب تک رکھنے والا، رشتہ داری رکھنے والا، اس کی کوئی ویلیو نہ اللہ کی بارگاہ کے اندر ہے، نہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر۔ لیکن جس کے دل کے اندر ایمان ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، جو حق کی تلاش کا جذبہ لے کر آتا ہے، وہ دور سے آنے والے بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر انہوں نے قرب حاصل کر لی۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر آقا دو وسلم نے کتنی عزت عطا فرمائی سلمان فارسی کو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا ان الجنت تشتاق الی ثلاثۃ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا کہ جنت 3 لوگوں کی مشتاق ہے، یعنی جنت کو شوق ہے کہ یہ 3 میرے اندر تشریف لائیں، جنت ان سے ان کی ملاقات کی شوق رکھتی ہے۔ وہ کون ہے؟ فرمایا ان الجنت تشتاق الی ثلاثۃ علی و عمار و سلمان۔ فرمایا ان میں سے ایک مولا کائنات حضرت علی المرتضی شیر خدا ہیں، دوسرے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے حضرت سلمان فارسی ہیں۔ ان تینوں کے بارے میں جنت جو ہے وہ شوق رکھتی ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ میری ملاقات ہو، یہ میرے اندر تشریف لے، یعنی اتنا مقام، اتنا مرتبہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے اندر پھر رہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی کے آخری دور کے اندر آپ نے اس دنیا سے جو ہے وصال فرمایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سب سے معمر ترین صحابی، یعنی عمر کے اعتبار سے سب سے زیادہ عمر جو ہے وہ ان کی گزری ہے،
روایات کے اندر تقریباً 350 سال عمر ان کی. تو اتنا مقام اور مرتبہ کس وجہ سے ملا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر قرب، اتنا مقام، اور اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر اتنی عزت، وہ ایمان اور تقوی کی بدولت. آج کا مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہم عظمتیں اور شانیں پڑھتے سنتے ہیں، لیکن کبھی ان کے سیرت اور کردار کو ہم نے اپنانے کی کوشش نہیں کی. پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرانے والے وہ صحابہ کرام، کیا ان کے پاس کوئی ایٹم بم تھا؟ کیا ان کے پاس کوئی دنیاوی طاقت زیادہ تھی؟ حالانکہ بڑے بڑے جو ہے وہ حکومتوں سے، بڑے بڑے لشکروں سے یہ کیسر و کسرا کو فتح کیا، بڑی بڑی مال و دولت والی سپر پاوریں تھی اس وقت، لیکن اسلام کے پاس کیا تھا؟ علامہ اقبال کہتے ہیں مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے، مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا؟ زور حیدر فقر بوذر سندھ کے سلمانی. وہ حضرت مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کا وہ جذبہ تھا، وہ حضرت ابو ذر غفاری ان کا فقر تھا، حضرت سلمان فارسی کا صدق تھا، سچائی تھی. یعنی یہ چیزیں تھیں تو پھر صحابہ کرام نے پھر پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ علم اسلام کو لہرایا. تو آج کا مسلمان دنیا کے اندر جو ہے وہ اتنے زیادہ اسلامی ممالک ہونے کے باوجود مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہے، مسلمان ذلت کا شکار ہے، مسلمان پستی کا شکار ہے. یہ 2025 گزرا، پیچھے یہ دیکھیں فلسطین کے اندر مسلمانوں کا کیا حال ہے، کشمیر کے اندر مسلمانوں کا کیا حال ہے. کس وجہ سے؟ کہ ہمارے اندر وہ چیزیں نہیں رہی، ہمارے اندر وہ جذبات نہیں رہے، ہمارے اندر وہ صحابہ اور اہل بیت کی سیرت جو ہمارے اندر ہونی چاہیے تھی بحیثیت مسلمان، ہمارے اندر نہیں رہی. ہم نے غیروں کے طریقوں کو اپنایا، ہم نے غیروں کے طریقوں کو پسند کیا، ہم نے غیروں کی تہذیب کو پسند کیا. ہم نے اپنی ہر زندگی کے ہر شعبے کے اندر، ہر چھوٹے بڑے ایونٹ کے اندر ہم نے دین اسلام کو نہیں دیکھا، ہم نے غیروں کے طریقے کو اپنایا. لیکن آج بھی ہم اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین، یہ ہمارے ہیرو ہیں، حضرت سلمان فارسی کا نام، حضرت مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کا نام، خلفائے راشدین کا نام، حضرت خالد بن ولید کا نام، یہ بڑے بڑے جرنیل جو گزرے ہیں، یہ کیا تھا ان کے اندر؟ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. کیا تھا؟ وہ جذبہ ایمانی تھا. آج وہ ہمارے اندر کمزور ہو چکا ہے. ہم نے غیروں کے طریقوں کو اپنا لیا، غیروں کی جو ہے وہ تہذیب کو اپنا لیا. یہ 2025 گزر رہا ہے، 2026 آنے والا ہے. ہم اس سال کے گزرتے ہوئے یہ عہد کرے کہ ہم نے طریقہ جو ہے وہ غیروں والا نہیں اپنانا، طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والا اپنانا. ہم نے صحابہ اور اہل بیت کی سیرت کو اپنانا ہے. یہ نہیں ہم یہ جب رات آنی ہے جس کو ہیپی نیو ایئر نائٹ کہتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کبھی اپنے گریبانوں کے اندر جھانکے کہ ہم مسلمان ہیں؟ کیا یہ طریقہ مسلمانوں والا ہے جو ہم مسرات کرتے ہیں، جو ہلا گلا اور یہ وہ؟ بلکہ سال گزرنے پر ہمیں تو پشیمانی ہونی چاہیے کہ ہماری زندگی میں سے ایک سال کم ہو گیا ہے. ہم نے اس سال کے اندر کیا غلطیاں کی ہیں، کیا کوتاہیاں کی ہیں، ہمیں ان کو جو ہے وہ درست کرنے کی جو ہے وہ سوچ رکھنی چاہیے. تو عہد کرنا چاہیے کہ یا اللہ جو گزشتہ سال کے اندر ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں ہمیں معاف فرما، آئندہ آنے والے سال کے اندر ہم تیرے اور تیرے محبوب کی رضا کے لیے جو ہے وہ زندگی بسر کریں گے. تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ